نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ آج ہم دوسرے سپارے کا آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے اور سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ ابھی تک جو اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ تھے، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں قرآن کریم میں پیچھے بیان کی گئیں پہلے سپارے میں، اور اب یہ جو آیات ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں یہ تحویل قبلہ کے بارے میں آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ منورہ میں جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوتا ہے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، تو آپ جو نماز کی ادائیگی جب آپ پر فرض ہوتی ہے، آپ نماز ادا کیا کرتے تھے، تو آپ خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف اس طرح سے ہوتا تھا کہ سامنے خانہ کعبہ اور اس کے بالکل سیدھ میں بیت المقدس۔ جب ہم خانہ کعبہ کی جو حجر اسود سے جو پچھلی سائڈ ہے، رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو ایریا ہے، اس کی ہم سیدھ میں دیکھیں نقشے میں تو ہمیں بیت المقدس جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور اس وقت تک جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا مسلمانوں کا، لیکن آقا اس طرف نماز پڑھا کرتے تھے کہ سامنے بیت اللہ شریف ہوتا تھا اور اسی سیدھ میں سامنے بیت المقدس ہوتا تھا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جبکہ خانہ کعبہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور خانہ کعبہ پرانا ہے، یعنی پہلے سے تعمیر کیا گیا تھا، اور بیت المقدس جو ہے یہ خانہ کعبہ کے بعد تعمیر کیا گیا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے ہیں، تو وہاں پر جو جغرافیائی جو حساب بنتا تھا اس کے حساب سے بالکل خانہ کعبہ جو مدینہ شریف ہے وہ جغرافیائی لحاظ سے اس جگہ پر واقع تھا کہ ایک جانب بیت المقدس تھا اور بالکل اپوزٹ جانب جو ہے، بالکل جو مختلف سائڈ تھی اس طرف خانہ کعبہ تھا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے تو آپ کی پشت مبارک جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی تھی، یعنی خانہ کعبہ بیک سائڈ پہ چلا جاتا تھا، اور یہ چیز یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر گراں گزرتی تھی، اور آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا بھی ہے کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آقا بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کی بھی یہ دلی خواہش تھی کہ رخ جو ہے مسلمانوں کا وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہی ہو، لیکن ہر کام کو کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور اس کو اس وقت مقررہ پر کرنے کی ایک مصلحت ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اور یہ جب آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس وقت نماز پڑھوا رہے تھے، اور آپ بالکل ظہر کی نماز تھی اور 2 رکعتیں آپ پڑھ چکے تھے، جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ گھوم کر دوسری جانب آ گئے اور آپ نے بالکل اپوزٹ جانب پر فوراً بیت اللہ شریف کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیا۔ جن لوگوں نے مدینہ شریف میں مسجد قبلتین کی زیارت کی ہے وہ بالکل اس پوری کی پوری صورتحال کو دیکھ کے ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں بالکل مختلف اپوزٹ سائڈز ہیں، اور یہ جو تحویل قبلہ جو ہوا
اس کا یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف ہی ہوگا، اس بات کو یہود و نصارہ خوب جانتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی پہلے سے، ان کو معلوم تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ پھر بھی جو انہوں نے اعتراضات کیے تو وہ ان کی اپنی سوچ تھی کہ جو انہوں نے اعتراضات کیے۔ ابھی ہم ان آیات کو جب پڑھیں گے تو ہمیں واضح ہو جائے گا کہ ان کو پہلے سے اس بات کا پتہ تھا، ان کی کتاب میں یہ ساری کی ساری پیشین گوئیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے بتا دی ہوئی تھی۔ اب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں اور ان کے ترجمے اور تفاسیر کو پھر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا پس منظر میں نے بیان کر دیا تاکہ ان آیات کو سمجھنے میں ہمیں اچھی سی مدد مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر تھے انہیں اس سے کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ پھر وہی والی بات آ گئی کہ جب یہ تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئیں تو یہودیوں نے اور نصارہ نے جو تھا انہوں نے تو اعتراض کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان قریب یہ بے وقوف لوگ آپ سے کہیں گے کہ کس چیز نے آپ کو ہٹایا۔ تو اس تحویل قبلہ کا ایک مقصد جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ان تمام آیات کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جو مفسرین اکرام نے لکھا کہ اس میں جانچ بھی تھی کہ کون ہے جو نبی اور اللہ کی بات پر بلا چوں چراں کسی طرح کا اعتراض کیے بنا وہ لبیک کہتا ہے، اور کون ہے جو معترض ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بات پہلے بھی سیکھی تھی، پہلے بھی سمجھی تھی کہ اعتراض جو ہے یہ صرف اور صرف نفاق کی علامت ہے۔ اعتراض وہی کرتا ہے جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں، اطاعت پر ہر وقت اللہ کی اطاعت پر وہ بھاگنے والے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں ہر طرح سے محبت اور کامل یقین ان کی بات پر ہوتا ہے، وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے آقا نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اعتراض کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ اور حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، اس کے باوجود انہوں نے اعتراض کیا، اور ان معترضین کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بے وقوف یا نادان کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اب ان آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو اللہ مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب نادان لوگ یہ کہیں گے، سیقول جلد ہی یہ کہیں گے، کون؟ جو بے وقوف ہیں، جو نادان ہیں۔ کیوں بے وقوف اور نادان کہا گیا؟ کیونکہ ہر بات تو واضح تھی، ان کی کتابوں میں تو یہ سب موجود تھا کہ یہ ہونا ہے، اور وہ جانتے بھی تھے، اور پھر بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ لیکن جو ایمان والے تھے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آقا نے نماز پڑھاتے پڑھاتے پورے کا پورا چکر کاٹا، نماز اسی طرح قائم رہی، اور صحابہ کی جو لائنیں ہیں ان میں کوئی کسی طرح کی بھی ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کوئی بگدڑ نہیں مچی، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، جدھر رخ کیا گیا سب نے ادھر ہی رخ کر لیا اور اپنی نماز مکمل کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پر یہ منادی پہنچی، جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بدل گئی ہے، اس کی سمت بدل دی گئی ہے، تو جہاں جہاں پر یہ اعلان پہنچا وہاں وہاں لوگوں نے اسی وقت، چاہے وہ نماز کی حالت میں تھے، انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر لیا۔ اور کچھ جو کیا کہنا چاہیے، پیچھے بھی ابھی ہم نے پڑھا کہ مشرق اور مغرب جو ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، جدھر اللہ کہہ دے رخ ادھر کر لینا ہے۔ اصل جو دل کا رخ ہے مومن کا وہ ہر لمحہ اللہ ہی کی ذات، اور اسی کی ذات محور و مرکز ہوتی ہے مسلمان کی ہر عبادت کی۔ یہدی وہ ہدایت دے دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ اسی لیے ہمیں بار بار ہدایت کی دعا مانگنے کے لیے ہمیں نماز میں بار بار ہدایت کی دعا مانگنی سکھائی گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح بنایا ہم نے تم کو ایک امت وسط تاکہ تم ہو جو گواہ ان لوگوں پر اور ہو جائیں رسول تم پر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہم نے اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے وہ جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں، اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، رؤوف کہتے ہیں بہت شفقت کرنے والا اور رحیم رحم کرنے والا۔ اللہ بہت اپنے بندوں پر شفیق بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور یہ جو پہلے یہ جو ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ رخ موڑنا ہی تھا تو پھر پہلے بیت المقدس کیوں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دے دیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو آزمایا جاتا کہ رسول کی کون پیروی کرتا ہے، کیونکہ جب بیت المقدس کی طرف رخ تھا تو پھر یہودی بڑے اس چیز پہ وہ نازاں تھے کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ ہے، اور جب وہاں سے رخ موڑنے کو کہا گیا تو ایمان والوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، معترض وہ ہوئے، تکلیف ان کو ہوئی جن کے دلوں میں کجی تھی۔ آیت نمبر 44 ہم پڑھیں گے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً۔ اب اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اسی بات کا جواب مل جاتا ہے۔ کس بات کا جواب؟ کہ وہ جو لوگ معترض تھے ان کے اعتراض کی وجہ حقیقی نہیں تھی، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہونا ہے، بیت اللہ شریف ہی ہونا، انہیں یہ معلوم تھا۔ وہ اس بات پر انہیں قرآن کریم نے بھی اس بات کی گواہی دی اور ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی جس کو وہ جانتے تھے، جس کو وہ پہچانتے تھے، لیکن مقصد جو تھا وہ صرف اور صرف اعتراض کرنا تھا۔ اور اسی اعتراض کے سبب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ لوگ جو معترض ہونے والے ہوتے ہیں ان کی اللہ بار بار اللہ ان کا پردہ جو ہے وہ چاک کرتا ہے، ان کا نفاق ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنے مواقع آتے تھے جب نفاق والوں کا نفاق اللہ ظاہر کر دیتا تھا، اور منافقین جو تھے وہ وحی کا نزول ہوا کرتا تھا تو وہ ڈرا کرتے تھے وحی کے نزول سے کہ اب ہمارا کوئی اور پردہ چاک نہ ہو جائے، ہمارا کوئی اور پردہ چاک نہ ہو جائے۔
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور البتہ اگر لائیں گے آپ ان کے پاس وہ جو دیے گئے کتاب ہر نشانی نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلہ کی. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ بعض ان کا پیروی کرنے والا ہے قبلہ کی بعض کے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر پیروی کریں آپ ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ گیا علم، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تب آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے. اور اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. اب یہاں پر یہ جو بحث مباحثہ چل رہا تھا تحویل قبلہ کے اوپر، اس بحث کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ جو بھی آپ کہہ دیں ان کو دلیل سے کوئی جو حق ہے اس کو قبول لوگ نہیں کرتے. جن کو عادت پڑ چکی ہو بحث برائے بحث کرنے کی، حق کو قبول وہی کرتا ہے جو حق کا متلاشی ہوتا ہے، جس کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو حق سمجھا دیتا ہے. اور جو دلیلوں کے چکر میں پڑ جائے تو ہر دلیل کے اوپر ایک دلیل ہے، دلیل کے اوپر دلیل، وہ تو پھر بحث برائے بحث کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں. اب کیا ہے کہ جو یہود و نصارہ تھے نا، وہ بھی بیت المقدس میں بھی ان کے اختلافات تھے. ایک جو گروہ تھا وہ جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا حجرہ تھا وہ اس کو اپنا مرکز اور محور سمجھتے تھے، اور دوسرا گروہ دوسری سائڈ کو. مطلب یہ اختلافات اندر ہی اندر جو ہیں یہ ان لوگوں میں بھی پائے جاتے تھے، اور انہی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اور اگر باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں ہوں گے. اب یہ جو آیت ہے یہ اس پر ہم غور کریں تو اس کا مخاطب ہر وہ مسلمان ہے جس تک قرآن کا پیغام پہنچ گیا، اور قرآن کا پیغام پہنچ گیا، اس نے قرآن کے پیغام کو سمجھ لیا، تو پھر اس کے بعد اگر وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے یا ادھر ادھر کیا کہنا چاہیے کہیں اور حق تلاش کرنے کی کوشش کرے قرآن کو چھوڑ کر، تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ اس کی جو تلاش اور وہ سب قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ قرآن جو ہے یہ واحد اور واحد پیغام اور وہ دلیل ہے جس کے آگے پھر کوئی اور دلیل کوئی اور رستہ موجود نہیں ہوتا. اور پھر یقیناً ایسا شخص جو ہے اگر وہ قرآن کا حکم پہنچ جانے کے باوجود بھٹک رہا ہے، کسی اور طرف جا رہا ہے حق کی تلاش میں، تو وہ کیا ہے کہ وہ اس کا شمار بھی اسی کیٹیگری میں ہوتا ہے کہ وہ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں ہو جاتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب پہچانتے ہیں اسے ایسا جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ایک گروہ کے لوگ ان میں سے البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو حالانکہ وہ جانتے ہیں. اب کیا ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہے تو ساتھ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، یہ تو مدنی صورت ہے نا، تو وہاں پر تو اہل کتاب موجود تھے تو وہ قرآن کریم کو پہچانتے تھے. اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سلام سے پوچھا، جب وہ اسلام لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، سوال کیا کہ یعرفونہ کی نسبت تورات میں کیا ہے، کہ یعنی وہ اس کو پہچانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی نسبت آپ تورات میں کیا علم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہم نے پہچان لیا بیٹوں سے بھی بہتر
اور ان کے اوصاف جو ہے وہ تورات میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ماتھا چوم لیا۔ اور یہ جو ہے نا ایسے پہچاننا جیسے بیٹوں کو پہچاننا ہے اس سے بھی بہتر، تو یہ عرب کا محاورہ تھا، یہ محاورتاً وہ لوگ یہ الفاظ جو ہیں یہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور اس آیت کو ہم دوبارہ دیکھیں گے 146، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حق کو جان لیتے ہیں اور پھر اس کو چھپا جاتے ہیں۔ حق کو جان لیا پھر چھپانا کیوں؟ چھپانا اس لیے کہ وہ حق جو ہے وہ ان کی خواہشات نفس کے مطابق نہیں ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں تو ایسی بہت سارے معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے لیکن ہم چپ رہتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، تو پھر حق کی بات وہی ہے جو اللہ کی بات ہے۔ پھر اپنی خواہش کے لیے حق کو چھپانا کہیں بھی قابل قبول اسلام میں نہیں ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق سے آپ کے رب کی طرف سے، پس نہ ہرگز ہوں آپ من سے ممترین شک کرنے والوں میں سے، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر شخص ایک نہ ایک جانب متوجہ ہو رہا ہے، ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک سمت ہے۔ تم نیکیوں کی جانب دوڑو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم نیکیوں کی جانب دوڑو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب نیکیوں کی جانب دوڑنا کیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک حکم آ جائے تو پھر اس کو کرنے میں جلدی کرنا، جو بھی نیکی کا کام ہے اس کو کرنے میں ہم نے تاخیر نہیں کرنی، کہ ابھی جیسے سب سے پہلا فرض تو ہمارے اوپر نماز کا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو جان بوجھ کر تاخیر کرنی، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ہمیں نماز کے بلکہ مومن تو نماز کے انتظار میں رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کے اس کو دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے، اور یہی اس کی پہلی نماز کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے کہ نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے حج کیا قبول ہوا کہ نہیں، تو اس کے بارے میں جو علماء کرام ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک نیکی کرنے کے بعد آپ کا اگلی دفعہ پھر دوبارہ جلدی سے وہ نیکی کرنے کو جی چاہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی وہ نیکی مقبول ہو چکی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک نماز انسان پڑھتا ہے تو اس کو انتظار ہوتا ہے دوسری نماز کا، اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو بس فاستبقوا الخیرات، ہمیں دوڑنا ہے، بھاگنا ہے کہ ہم جلدی سے اپنا فرض جو ہے اس کو ادا کریں۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے اگر ایک شخص جو ہے وہ وفات پا جاتا ہے تو اس کو دفنانے میں بھی جلدی کا حکم ہے۔ پھر جب بچے بچیاں شادی کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کے لیے بھی جو ہے جلدی کرنے کا حکم ہے۔ یعنی بہت سارے جو نیکی کے کام ہیں ان کو جان بوجھ کر ڈیلے کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ وہ فرائض ہیں یا وہ نوافل ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ گئی، جو بھی بات آ گئی اس میں ہمیں اسلام کا یہ مزاج ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ سبقت لے جانی ہے، جلدی سے کرنا ہے، نیکی کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی جانب کر لیا کریں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک البتہ حق ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو کہ تم
کر رہے ہو۔ اب سفر و حضر میں کہیں بھی ہو، نماز کے لیے رخ کدھر ہوگا؟ بیت اللہ شریف کی طرف۔ یہ اب اصول بن گیا، یہ طے کر دیا گیا۔ اللہ نے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، تم نے اپنا رخ بیت الحرام کی طرف ہی کرنا ہے، مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف ہی اپنا رخ موڑنا۔ دنیا میں کہیں بھی ہو، کوئی مشرق کوئی مغرب نہیں، بس رخ سب مسلمانوں کا ایک جانب ہوگا، اور وہ ہے بیت اللہ۔ اور بیت اللہ سے اللہ نے ایک علامت، ایک مرکز مقرر کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ یہ بات ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ مسلمان جو سجدہ کرتا ہے وہ اپنے رب کو کرتا ہے، اپنے اللہ کو کرتا ہے، اور یہ بیت اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک علامت کے طور پر مسلمانوں کو دیا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ آپ اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے اسی کی طرف کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اس لیے کہ میں پوری کر دوں گا اپنی نعمت تم پر۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جس جگہ آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں پر بھی آپ ہوں اپنے چہرے اسی طرف کر لیا کریں، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ تم ان سے مت ڈرو، مجھی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ اچھا، اب یہ جو یہاں پر لفظ آتا ہے علیکم حجت، اس کے بارے میں جو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کیونکہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبہ ہوگا، تم کعبہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھو گے، تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ وہ نبی ہی نہیں ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی تھی۔ اور وہ مشرک کہیں گے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیمی ہونے کا، اور ان کے قبلہ کو قبلہ نہیں سمجھتے، اور بعض ناحق شناس جو ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کریں گے۔ کعبہ کا قبلہ متعین کیا جانا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس طرح ملت اسلامیہ کو ایک مخصوص اور محسوس مرکز عطا فرما دیا گیا جو کہ ان کی توجہات اور عبادات کا مرجع ہو۔ اور تحویل قبلہ سے اس جانب بھی صاف اشارہ ہے کہ دنیا کی قیادت اب بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں آ گئی ہے۔ یہ سرفرازی خود ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا بھی یہی تھی۔ اور اس آیت کو ہم نے سمجھ لیا، اور اس آیت میں جو آخری جو پارٹ ہے، ایک تو حجت کہا گیا کہ حجت یا اعتراضات وہ کریں گے، وہ کس کس بات پہ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسلام جو ہے وہ دین ابراہیمی ہی کی جدید شکل تھی، تو ایک تو یہ اعتراض مشرکین کا وہ دور ہوگا اس سے، اور دوسرا اعتراض جو ہے وہ جو اہل کتاب تھے ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ نبی آخر الزمان کا یہی کعبہ ہوگا، تو ان کا بھی یہ اعتراض جو ہے وہ اپنی موت آپ ہی مر جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو۔ اور آگے ہے کہ تاکہ میں اپنی وہ نعمت تم پر پوری کروں، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جب بھی کوئی نیکی کا کام ہم علل اعلان کرتے ہیں تو ہمیں سم ٹائم ہم بہت سارے رسم و رواج سے بھی بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمیں زمانے کا ڈر، رسم و رواج کا ڈر جو ہے وہ بہت سارے اچھے کاموں سے روکے رکھتا ہے۔ تو
اللہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے ڈرنا ہے، زمانے سے اور رسم و رواج سے اور اعتراض کرنے والوں سے ڈرنا نہیں ہے، مجھ سے ڈرنا ہے۔ اور جب اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ کے لیے قدم اٹھایا جاتا ہے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد اس انسان کے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ آگے ہے جی 151 نمبر آیت، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم نے ایک بات پر غور کرنا ہے۔ یہی دعا جو تھی پچھلے اس بارے میں ہم نے پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور انہوں نے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تو میری اولاد میں یہ رسول بھیجو کہ میری انہیں آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں دین کی کتاب کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اب وہاں پر تزکیہ بعد میں آیا تھا، اب یہاں پر کیا آ گیا؟ یہاں پر تزکیہ پہلے آیا ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک رسول تم میں بھیجا ہے جو تم پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، حکمت یہاں بعد میں آئی ہے، یہاں پر پہلے وَيُزَكِّيكُمْ آ گیا، ترتیب تھوڑی سی بدل گئی۔ اب یہ ترتیب کیوں بدلی؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ترتیب کیوں بدلی گئی، کیونکہ جب وہ قرآن کریم کی آیات تم پر تلاوت کرتا ہے، یہ دیکھیں یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ وہاں تزکیہ بعد میں آیا تھا، یہاں تزکیہ ساتھ ہی آ گیا، پہلے آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تزکیہ نفس بڑا ضروری ہے۔ اگر باطن کا تزکیہ نہیں ہے تو پھر قرآن اندر نہیں اترتا۔ پھر کیا ہے کہ پھر قرآن کا جو قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ علم تو دے دیتے ہیں، معلومات تو دے دیتے ہیں، لیکن نور بصیرت عطا نہیں کرتے، اور جب تک نور بصیرت نہ ہو قرآن سے آپ رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس کی مثال پہلے اس بارے میں ہمیں آ گئی، شیطان کی، ابلیس کی ہم نے پوری کہانی پڑھ لی اور بڑے زبردست طریقے سے ہم نے اس چیز کو بھی سمجھ لیا کہ شیطان جو تھا، جو ابلیس جو تھا، وہ بڑا عبادت گزار تھا، عابد تھا، اور اس کے پاس علم بھی بڑا تھا، لیکن علم کے ساتھ اس کو معرفت حاصل نہیں تھی۔ معرفت ہوگی، معرفت کیسے نصیب ہوگی؟ معرفت ہوگی تزکیہ نفس سے۔ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا علم معرفت نہیں پہنچائے گا، جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک کیا ہے؟ تب تک ہدایت کا نور اندر داخل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی گمراہی پھیلتی ہے وہ عوام الناس سے تھوڑا ہی پھیلتی ہے، علماء کرام سے پھیلتی ہے نا۔ بڑے بڑے علم کے کیا کہنا چاہیے فتنے اٹھتے ہیں، بڑے بڑے فتنے اٹھتے ہیں، اور عقلی دلائل کے اوپر جو ہے لوگوں کے ایمان گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن سے تعلق مضبوط کرو۔ صاحب قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا تو ہمارا تزکیہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ذریعے ہی ہوگا۔ اس زمانے میں جو آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے ان کا تزکیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کرتی تھی، ٹھیک ہے، آپ کی تربیت کرتی تھی۔ آج ہمیں وہ ظاہری مجالس تو نصیب نہیں ہے، لیکن ہمیں ہر روز اپنی روح کو پکڑ کے آقا کی خدمت میں لے کے جانا ہے، ہر روز لے کے جانا ہے، اور
اس کی پریکٹس ہم سے کروائی جاتی ہے کہ ہم روز اتحیات میں درود پڑھتے ہیں، اور درود جو ہے وہ امتی کا اور آقا کا ایک زبردست تعلق جو ہے وہ ڈیولپ کر دیتا ہے۔ جب امتی کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے تو محبت جو ہے وہ پنپتی ہے، محبت پھلتی اور پھولتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارا تزکیہ کرتی ہے، اور وہی ہمارے ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ اور اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ قرآن کی آیات وہ نبی پڑھتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ گویا تزکیہ کون کرے گا؟ تزکیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کرے گی، اور وہی پھر جب تزکیہ ہو جائے گا تو وہی قرآن پھر سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر آگے ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھاتے ہیں تم کو کتاب اور سکھاتے ہیں حکمت۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھلاتے ہیں تم کو مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے الفاظ کی کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ مومن کو اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان کو مومن کا جو درجہ ملتا ہے وہ محبت رسول کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ اور مومن جب محبت رسول سے کیا کہنا چاہیے کہ بہت کچھ اپنے باطن کا تزکیہ پا لیتا ہے، کر لیتا ہے، تو پھر اس کو کتاب بھی بڑی اچھی سمجھ آتی ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی چیزیں سکھلاتے ہیں، اور کتاب اور حکمت کی چیزوں میں پھر وہی آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آ گئیں، اور پھر آپ کے جو وہ تمام کے تمام علوم جو انسان نہیں جانتے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھلائے۔ اور اس کی جانب جو مفسرین کرام ہیں ہمارے، انہوں نے لکھا ہے، تفسیر مظہری میں لکھا گیا ہے اس کے بارے میں کہ اس سے مراد جو ہے وہ شاید علم لدنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منور و روشن سینہ مبارک سے اس کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی آفتاب قرآن کی کرنیں اور مہتاب نبوت کی شعاعیں دل کے آئینہ پر منعکس ہوتی ہیں، اور اولیاء کاملین جو انوار نبوت کے صحیح وارث ہیں وہ بھی اس سے علوم و معارف اور القاء و فیضان حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہر قرآن پڑھنے والوں کو یہ دعا کرنی چاہیے، اور ہم کرتے ہیں، اور اس کوشش میں بھی رہتے ہیں کہ ہم قرآن کو جب جب سیکھیں، جب جب قرآن کا علم حاصل کریں، تب تب ہمارا تعلق رسول مزید پختہ سے پختہ، گہرا سے گہرا ہوتے چلے جانا چاہیے، کیونکہ قرآن کا علم صحیح معنوں میں ہمارے اندر اسی وقت اترتا ہے جب ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور تزکیہ نفس جو ہے وہ محبت رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب محبت رسول ہمارے دلوں میں زبردست قسم کی جڑ پکڑ لیتی ہے تو پھر نکاح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قلوب کا تزکیہ و تصفیہ فرمانے لگتی ہے۔ اور جو ہم ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں گے کہ جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہارا یعنی تزکیہ کرتے ہیں، اور تمہیں کتاب و حکمت کی وہ چیزیں سکھلاتے ہیں جن سے تم بے علم تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں، واشکروا لی، اور شکر کرو میرے لیے، ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، تم میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ شکر گزاری اسی وقت انسان دل سے کرتا ہے جب وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ رب کی پہچان کے بنا
شکر گزاری نصیب نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے کہ شکر گزار بڑے تھوڑے ہیں. تو ہم آگے قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے شکر گزار بندے جو ہیں وہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، کیونکہ شکر گزاری بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑا وصف ہے. اور یہ وصف جو ہے یہ ایمان والوں کا خاصہ ہے. جب تک ایمان دل کے اندر پوری طرح سرایت نہیں کر جاتا، جڑ نہیں پکڑ لیتا، اس وقت تک شکر گزاری کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں دعا مانگنی سکھائی گئی ہے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہمیں مانگنی سکھائی گئی نا، ہر نماز کے بعد ہمیں مانگنی چاہیے یہ دعا. اور ہمیں اس دعا کا پس منظر بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آقا نے کس طرح حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ کر بڑے محبت سے، بڑے پیار سے آپ کو یہ دعا سکھلائی تھی. اور ہمیں بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. اور شکر گزاری معرفت کے بغیر نہیں آتی، ورنہ تو اعتراضات ہی اعتراضات. ہمیں تو بڑے شکوے ہوتے ہیں اللہ سے، بڑے شکوے ہوتے ہیں. صبح سے شام تک ہمارے اوپر جتنی مصیبتیں آئی ہمیں لگتا ہے یہ ساری کی ساری ہمارے ساتھ ظلم و ستم جو کر رہے ہیں نا وہ اللہ ہی کر رہا ہے. تو اللہ کی شکر گزاری بہت بڑا وصف ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے کہا نا وشکروا لی، تم شکر کرو میرے لیے، ولا تکفرون، اور تم ناشکری مت کرو، نہ تم انکار کرو، ناشکری نہ کرو. تو اٹ مینز کہ ناشکری جو ہے یہ کرنی بڑی آسان ہے، اور یہ مزاج میں آ جاتی ہے انسان کی. کب آتی ہے؟ جب اس کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، جب اس کو اللہ کی پہچان جب تک نہیں ہوتی تب تک ناشکری جو ہے نا وہ دل سے نہیں نکلتی. لیکن جب اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر شکر گزاری ہی شکر گزاری، شکر گزاری ہی شکر گزاری جو ہے، پھر بندہ ہر لمحے اللہ کا دل سے شکر ادا کرتا ہے، صرف زبانی شکر نہیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ ایک حدیث ہے، اس کا میں ترجمہ بیان کروں گی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں. اگر مجمع میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں. اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل کر لے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی طلب خالص ہے. آمین ثم آمین. ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو طلب ہے، اللہ کی جو چاہت ہے، اس کا اخلاص ہمیں جانچتے رہنا چاہیے کہ میں کیا اللہ کو اللہ کے لیے مانگ رہی ہوں یا مجھے اللہ دنیا کے لیے چاہیے. یہ اپنا چیک ہم نے خود کرنا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف ہمارے اندر کے راز ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اور ہمیں اس راز کو یقیناً جاننا ہے. ہم ساری زندگی، بہت ساری زندگی کے برس دھوکے میں نہ گزار دیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں نا کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. تو رب کو پہچاننے کے لیے ہمیں اپنی پہچان ضروری ہے، اور اپنی پہچان کے لیے ہمیں پھر قرآن کی ضرورت پڑتی ہے. اور قرآن کی آیات ہمیں وہ روشنی دیتی ہیں کہ ہم اپنی ذات کو پہچان سکیں. اور یہاں اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے جی ہی جی میں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرے گا. اگر ہم اللہ کی یاد کے لیے محفلیں سجائیں گے، مل جل کے اللہ کو یاد کریں گے تو پھر اللہ بھی ہمیں محفلوں میں یاد کرے گا. اللہ ہمیں اپنے فرشتوں کی محفلوں میں یاد کرتا ہے. اور جب اللہ کے یاد کی محفل سجائی جاتی ہے، مجلسیں قائم کی جاتی ہیں اللہ کے ذکر کی، تو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان مجلسوں کی خوشبو ڈھونڈنے
فرشتے جو ہیں وہ زمین پہ پھرتے ہیں، جہاں انہیں اس ایسی مجلس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے تو وہ جا کر اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور ڈھانپتے ڈھانپتے یہ جو فرشتے ہیں یہ آسمانوں تک ان کی قطاریں لگ جاتی ہیں کہ اللہ کو اپنے نام پر منعقد کی گئی سجائی گئی مجلسیں اتنی پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مجلسوں کو سجانے والا بنا دے، اور پورے کے پورے اخلاص اور خلوص نیت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر طرح کی ریا دکھلاوے دنیا داری سے بچا کے ہم اخلاص اور محبت کے ساتھ ان مجالس کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ آیت نمبر ہے جی 153، اور یہاں پر ہمارا اگلا رکوع جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑی زبردست ایک آیت ہے اور کی پوائنٹ ہے زندگی کا، جیسے یہ جو پچھلی آیت تھی نا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، یہ بھی وہ آیت ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ یہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں یعنی زبانی بھی یاد ہوں اور ہمارے دلوں میں لکھی بھی ہوں، یہ صبح سے شام تک ہمیں بڑی دفعہ ان آیتوں کو دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم کوئی آیات ایسی نوٹ کر لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ کی پوائنٹ ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس کو 2-4 دفعہ ہم ترجمے سے پڑھتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی قرآن کی پیاری پیاری آیتیں ہیں، یہ ہمیں یاد ہو جاتی ہیں۔ جب یہ یاد کر کے ہم ان کو اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں میں بٹھا لیتے ہیں نا، تو پھر یہ قرآن خود بخود ہمارے اندر بولتا ہے۔ اداس لمحوں میں، پریشان اوقات میں پھر قرآن خود سرگوشی کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، تم یاد کرو مجھ کو، میں یاد کروں گا تمہیں۔ تو پھر کیا ہماری اداسی، ہمارا ڈپریشن جو ہے یہ آیتیں دور کرتی ہیں۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے، جو اگلا کی پوائنٹ ہے، یہ بھی یہی ہے نا کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع، ساتھ ہے کس کے؟ صبر کرنے والوں کے۔ تو یہ بھی وہ کی پوائنٹس ہیں، جب ہم ان کو اپنے اندر رکھ لیتے ہیں تو پھر یہ آیتیں ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی۔ صبح سے شام تک کتنے وقت ایسے آتے ہیں جب یہ آیتیں ہمارے اندر بولتی ہیں، اسی وقت بولیں گی جب ہم نے سنبھالی ہوں گی، جب ہم نے اندر سنبھالی نہیں ہے تو پھر کہاں سے بولیں گی؟ تو یہ آیتیں ہم نے اپنے اندر سنبھالنی ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنے قرآن کے نوٹس بنائیں، ان آیتوں کو ہائی لائٹ کر کے لکھتے جائیں۔ ہر لیکچر کے کی پوائنٹس آپ لوگ لکھا کریں، ہم گروپس میں بھی ہم شیئر کرتے ہیں کی پوائنٹس، اور آپ ان آیتوں کو لکھا کریں، ان کو یاد رکھا کریں، ان کو ذہن نشین کر لیا کریں۔ یہ زیادہ راہ ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو زندگی میں ہمیں کام آنی ہے، جو زندگی میں ہمیں دکھوں سے جنہوں نے نکالنا ہے، یہ زندگی کی ہر انگزائٹی، ہر ڈپریشن اور ہر پریشانی میں ہمارا ہاتھ تھام لیتی ہیں۔ میرا رب ہمارے اندر بولتا ہے پھر وَاسْتَعِینُوا، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، ہمیں کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا، تو میرا رب کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا، تم کیا کرو؟ تم مدد حاصل کرو۔ کس سے؟ صبر سے۔ صبر کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، صبر ہو نہیں رہا ہوتا، یہ اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں نا، جب اللہ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، میں بڑے کرائسس میں ہوں، بڑے دکھ میں ہوں، تو پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا، صبر، تم مدد مانگو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ نماز پڑھیں، فرض نماز پڑھیں، فرض نماز کے علاوہ صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری مدد کر، میں پھنس گئی ہوں، میں مشکل میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میری مدد کر۔ تو آپ دیکھیں بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ ڈپریشن ہے، ہم فٹافٹ اٹھے ہیں، ہم نے اٹھ کے صلاۃ الحاجت پڑھ لی ہے، تو ایسے لگے گا کہ ایک بہت بڑی پتھر کی سیل تھی جو کھسک گئی سینے سے۔ ایک دم آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک دم اللہ کی مدد آن پہنچتی ہے۔ اس تکلیف کی، ڈپریشن کی گھڑی میں صلاۃ الحاجت پڑھنے آسان نہیں ہوتے۔ وہ ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر جب مصیبت پڑتی ہے تو ہم واہ ویلا کرتے ہیں۔ اچھا، اس واہ ویلے کی عملی شکل کیا ہوتی ہے کہ ہم فون گھمانے لگتے ہیں، دوستوں کو فون کریں گے، فلانے کو فون کریں گے، فلانے کو فون کریں گے، دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا، ہائے میرے لیے دعا کرو، میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو کیا ہے کہ بس پھر کیا ہے، پھر چرچا ہی چرچا ہوگا ہماری پریشانی اور مظلومیت کا، اور ہم مزید گھرتے چلے جائیں گے۔ جو
مخلوق کی زبانوں سے نکلے گئے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ ہماری ہی راہوں کے کانٹے بن جاتے ہیں، جو ہمارے وجود کو، ہمارے قدموں کو، ہمارے پاؤں کو مزید لہو لہان کر دیتے ہیں۔ کوئی کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کوئی ہمارے دکھ پہ ہنسے گا، کوئی ہمارے دکھ پہ حسد جس کے دل میں ہوگا وہ کہے گا کہ دیکھا نا اب وہ پھنسی، اب اس کو سمجھ آئے گی، تو کوئی 2 منٹ میں ہمدردی کر لے گا، اس کے علاوہ اور کیا کرے گا؟ میری بات سنیں، ہمیں بھی تو بہت سارے لوگ دکھ سناتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں، ہم ان کے لیے اٹھ کے صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں؟ کسی کے لیے کون پڑھتا ہے صلاۃ الحاجت؟ پڑھی جاتی ہے؟ نہیں پڑھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، ہمیں تو ایک خبر مل جاتی ہے جس کو ہم نے آگے سے آگے پھیلانا ہوتا ہے۔ تو پلیز ہم نے اپنا یہ رویہ بدلنا ہے، ہم نے اٹھنا ہے، اٹھ کے ہم نے جب غم پڑا، جب دکھ پڑا، ہم نے اٹھ کے اللہ کے آگے جھک جانا ہے، اور جھک کے کیا کہنا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ میرا رب کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم مدد مانگو اللہ سے۔ ہم جب اللہ سے مدد مانگیں گے، ہم اٹھیں گے، وضو کریں گے، آپ دیکھیں وضو سے ہمارا ڈپریشن دور ہوتا ہے، ہم اللہ کے آگے 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر کے اٹھتے ہیں تو ہم یعنی 50% اس کیفیت سے نکل چکے ہوتے ہیں، ہم سکون میں آ چکے ہوتے ہیں، اور پھر ان اللہ مع الصابرین، ہمیں صبر کی ہمت اور حوصلہ جب ملتا ہے تو ساتھ ہی اللہ کی اپنے ساتھ موجودگی کا احساس جو ہے یہ ہمیں مزید توانائی دے دیتا ہے، ہم مزید انرجی پکڑ لیتے ہیں، ہمیں قوت مل جاتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بس میں نکل جاؤں گی اس تکلیف میں سے، اس مشکل میں سے۔ اور قرآن جو ہے یہ ہمیں نکالتا ہے، ہر مشکل سے نکال دیتا ہے، ہر تکلیف سے نکال دیتا ہے، ہماری سوچوں کو بدل دیتا ہے، ہمارے باطن کو بدل دیتا ہے، ہمارے اندر کو بدل دیتا ہے۔ تو زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہی ہے کہ یہ ہمیں اندر سے بدل دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے آیت نمبر 153 تک پڑھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو 154 ہے اس سے ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے۔ جو کچھ پڑھا اللہ کریم اس کو قبول فرما لے، اس کو سمجھنے سمجھانے، الفاظ کی ادائیگی میں، بیان کرنے میں کہیں کوئی لغزش ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو میرا رب العالمین ہمیں معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔